تمہارا رب حیا کرنے والا، کرم فرمانے والا، زندہ اور کریم ہے۔ جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑو۔ جب انہوں نے توقع ہی میرے سے رکھی ہے تو اگر میں بھی نہیں دوں گا تو کون دے گا۔ ایک شخص مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا اور انداز دعا یہ تھا کہ اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی اور ہے بھی تو نہیں جس کی چوکھٹ پہ جاؤ۔ آقا کریم نے ایک صحابی کو فرمایا وہ جو کونے میں دعا مانگ رہا ہے اسے جا کے بشارت دے دو کہ اللہ نے تمہاری دعا کو قبول فرمایا۔ تو جب بندے اس سے دعا مانگے تو وہ بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں موڑتا۔ مرنے کے بعد اولاد کے ذمے جو والدین کے حقوق ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ حدیث میں آتا ہے 4 حق ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمے باقی رہتے ہیں۔ اس میں ایک نماز جنازہ، تجہیز و تکفین اور تدفین اس کے اندر شامل ہیں۔ دوسرا حق استغفار، ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں مانگتے رہنا۔ تیسرا حق انجاز الوعد، انہوں نے زندگی میں جو وعدے کیے ہوئے تھے ان کو پورا کرنا۔ اور چوتھا حق باپ ہے تو اس کے دوستوں کے ساتھ، ماں ہے تو اس کی سہیلیوں کے ساتھ، باپ کے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، ماں کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ 4 حق ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمے باقی رہتے ہیں۔ اب جب جنازے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز جنازہ کے طریقے سے، نماز جنازہ کی دعاؤں سے بھی آشنائی نہیں رکھتے، اور وہ صرف رسم اور دکھاوے کے لیے پیچھے صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جب کبھی ان کے اپنے والدین فوت ہوتے ہیں تو پھر انہیں اچانک راتوں رات جنازہ کی دعا آ تو نہیں جاتی، پھر وہ یہ زیادتی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے جنازے میں بھی محض رسم کے طور پہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلا حق ہے مرنے کے بعد ماں باپ کا اولاد کے ذمے کہ ان کے لیے نماز جنازہ میں شریک ہوں، اور شرکت کا مفہوم یہ ہے کہ جنازہ کا جو حق ہے اس کو ادا کرنا۔ بلکہ نماز جنازہ میں سب سے زیادہ جنازہ پڑھانے کا حقدار جو ہے وہ ولی اقرب ہے، اس کے بعد امام الحی یعنی محلے کا امام اس کے بعد آتا ہے، اس کے بعد پھر شہر کا امام آتا ہے۔ تو نماز جنازہ کے اندر جو ولی اقرب ہے، جو قریبی ہے، اس کو زیادہ حق ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے، بیٹا پڑھائے اور باپ پڑھائے بیٹے کا، ماں کا بیٹا پڑھائے، سکا بھائی پڑھائے۔ تو اس لیے جو ولی اقرب ہے اس کو زیادہ حق پہنچتا ہے کہ وہ جنازہ پڑھائے۔ لیکن اگر وہ خود ہی اس پوزیشن میں نہ ہو کہ وہ جنازہ پڑھا سکے، یا اس کو نماز جنازہ آتا نہ ہو اور وہ پڑھ بھی نہ سکے، تو یہ کتنی بدبختی ہے۔ تو یہ پہلا حق ہے اولاد کے ذمے ماں باپ کا کہ ان کے لیے وہ جنازے میں شریک ہوں اور جنازے کے حقوق کو پورا کریں۔ اور دوسرا حق جو میں نے بیان کیا استغفار، ان کے لیے استغفار طلب کریں، کثرت سے اللہ کی بارگاہ سے دعائیں مانگے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں من میت فی القبر الا کالغریق المتغوص فی البحر ینتظر دعوۃ، ہم جب کسی شخص کو بھی قبر میں دفن کر کے آتے ہیں تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے جس طرح وہ بندہ پانی میں غوطے کھا رہا ہو، پھر وہاں وہ اگر کسی چیز کا انتظار کرتا ہے تو وہ صرف دعاؤں کا انتظار کرتا ہے کہ میرے لیے کسی کے ہاتھ اٹھ جائیں، میرے لیے کوئی دعا کرے،
وہ میرا بھائی ہو، وہ میرا دوست ہو، وہ میرا رشتہ دار ہو، وہ میری اولاد ہو، تو مرنے کے بعد مرنے والے کو سب سے زیادہ ضرورت دعاؤں کی ہوتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے لفظ ہیں کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل اس کے بعد جاری رہتے ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا علم نافع، اور تیسرا وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، وہ نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا مغفرت کی کرتی رہے۔ تو تیسرا حق بر الاصدقاء ہے کہ باپ کے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ، ماں کے رشتہ داروں اور سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، تاکہ ان کی قبر میں روح آسودہ ہو۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کر سکا تو وہ بعد میں اپنی خالہ کے ساتھ ماں کی جگہ پہ صلہ رحمی کرے اور ماں کی سہیلیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو ماں کی رضا عطا فرما دے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو والدین کی قبر پہ جا کے سورہ یاسین پڑھتا ہے ہر جمعۃ المبارک کو، اللہ تعالیٰ اسے بھی اور اس کے والدین کی مغفرت فرما دے۔ اور چوتھا حق انجاز الوعد، انہوں نے زندگی میں جو وعدے کیے ہیں اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی غریب سے ان کا تعاون کا معمول تھا تو ماں باپ کے چلے جانے کے بعد اگر وہ غریب دروازے پہ آتا ہے تو خالی لوٹ کے نہ جائے، بلکہ اسی طرح خیر لے کے آئے تاکہ والدین کو قبر میں آسودگی اور ٹھنڈک پہنچے۔ تو مرنے کے بعد یہ حق باقی رہتے ہیں، اور ان میں سے اہم حق جو ہے وہ دعا کا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ضد سے کہتا ہے میں دعا نہیں مانگتا تو میاں یہ اس کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وہ تو قرآن میں واضح اور دو ٹوک فرماتا ہے کل ما یابو بکم ربی لولا دعاؤکم، محبوب تم فرما دو اے لوگو اگر تم دعا نہیں کرو گے تو اللہ بھی پرواہ کرنا چھوڑ دے گا۔ تمہاری ضرورت ہے کہ تم مانگو، اور جب تم مانگنے والے اتنے متکبر ہو گئے ہو کہتے ہم نہیں مانگتے، تو وہ تو پہلے ہی بے نیاز ہے۔ اس لیے تم اگر مانگتے رہو گے وہ تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا، اور اگر تم متکبر ہو جاؤ گے نہیں پرواہ کرو گے تو وہ تو پہلے ہی بے نیاز ہے۔ مانگنا تمہاری ضرورت ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تمہیں دے، لہذا تم اس کو اس سے طلب کرتے رہو، جھولی پھیلا پھیلا کے مانگتے رہو، وہ تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا۔ تو پہلا حق جو ہے وہ پہلا مقصد ہماری ایسی تقاریب کے انعقاد کا دعائے مغفرت ہے۔ دوسرا مقصد ہماری اس قبیل کی تقریبات کا پسماندگان سے اظہار تعزیت ہے، چونکہ اگر دعا ہی مقصد ہو تو دعا تو گھر بیٹھے بھی ہم کر سکتے تھے۔ اتنے طویل ترین سفر کر کے آج ہر بندہ مصروف ہے، اپنی گوناگوں مصروفیات سے وقت نکال کر آپ یہاں آئے ہیں۔ اگر صرف دعا ہی مقصد ہے تو دعا تو آپ گھر بیٹھے بھی کر سکتے تھے۔ میں بھی اتنی دور سے آیا ہوں، وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتا، کافی ہو جاتا، لیکن یہاں آنے کا دوسرا مقصد پسماندگان سے ان کے دکھ میں شریک ہونا ہے اور ان سے اظہار تعزیت و محبت کرنا ہے، اور یہ حضور کے عمل اور حضور کے طریقے سے ثابت ہے۔ حضرت ماعز ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں جب حاضر ہوئے اور ایک حد کے لیے اپنے آپ کو خود پیش کیا، عرض کی حضور مجھے پاک کر دیجیے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ گئے، معافی مانگی، لیکن بے چینی اور اضطراب ایسا تھا، پھر پلٹ کے آ گئے۔ پھر عرض کی حضور مجھے پاک کر دیجیے، طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا جاؤ نا معافی مانگو اللہ سے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ وہ گئے، معافی مانگی، پھر پلٹ آئے اور عرض کی طہرنی، حضور مجھے پاک کر دیجیے۔ قال فیما اطہرک، کہا کس جرم سے پاک کروں؟ بار بار آ جاتے ہو، تمہیں کہا ہے کہ جاؤ اللہ سے معافی مانگو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، لیکن تم پھر پلٹ آتے ہو۔ قال من الزنا، عرض کی حضور مجھ سے زنا سرزد ہو گیا۔
ہوں میں شادی شدہ، اور شادی شدہ زانی کی جو سزا ہے وہ کڑی بھی ہے، میرے علم میں ہے کہ اسے سنسار کر دیا جائے، وہ دھرتی پہ جینے کے قابل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں اقرار کرتا ہوں تاکہ جو آخرت کی سزا ہے اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی سزا کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت کی سزا بڑی سخت اور کڑی ہے۔ آقا کریم نے ایک دن حضرت جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناؤ، تو انہوں نے عرض کی حضور اخف العذاب، سب سے خفیف اور ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کا جوتا رکھا جائے گا، پورا باقی بدن سلامت ہوگا، صرف پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے۔ یاغلی منہما دوابہ، جوتے پاؤں میں ہوں گے لیکن اس کی حدت، تپش اور گرمی سے دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے، اور جو سخت عذاب ہیں الیاذ باللہ۔ تو عرض کی حضور میں آخرت کے عذاب سے اس دنیا کے دکھ کو ترجیح دیتا ہوں، تو میں خود اقرار کرتا ہوں میرے اوپر حد شرعی نافذ کر دیجئے تاکہ میں پاک ہو جاؤں۔ آقا کریم نے فرمایا کہ انہوں نے نشہ تو نہیں کیا ہوا؟ ایک صاحب اٹھے منہ سونگا، عرض کی نہیں حضور ایسی کوئی کیفیت نہیں۔ پھر فرمایا کہ اس کا توازن عقلی تو ٹھیک ہے، اتنی بڑی سزا اس جرم کے لیے بار بار اقرار کیے جا رہا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی حضور صحیح الحواس ہیں، اور اتنے میں وہ 4-5 مرتبہ اپنے اس جرم کا اقرار کر چکے، اب گواہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جب وہ خود اقراری تھے تو آقا کریم نے فرمایا ان کو سنسار کر دو۔ مائز ابن مالک اسلمی کو پتھر مار مار کے سنسار کیا جا رہا ہے۔ یہ مسلم کتاب الحدود کی روایت ہے، اور ایک روایت کے لفظ ہیں جب ان کو سنسار کیا جا رہا تھا حضور مسجد نبوی میں کبھی کھڑے ہو جاتے تھے کبھی بیٹھ جاتے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، بدن پہ لرزہ تھا۔ کسی نے کہا بندہ نواز خود ہی حکم دیا ہے اور خود ہی رو رہے ہو؟ کہا وہ میرا عدل تھا، یہ میری محبت ہے۔ مبتلا درد ہو کوئی عذر روتی ہے آنکھ، اس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ تو جب مائز ابن مالک اسلمی کو سنسار کر دیا گیا تو حضور ان کے جنازے کے لیے خود گئے۔ کسی کی زبان سے نکلا لو مائز نے زنا کیا تھا، میرے آقا کے چہرے پہ غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ میں خبردار اگر کسی نے میرے مائز پہ بات کی، اگر اس نے زنا کیا تھا تو میں نے پتھر نہیں منوائے، میرے مائز نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے تمام لوگوں میں اسے تقسیم کر دیا جائے لَکَفَاهُمْ، سب کی مغفرت ہو جائے، یعنی اپنے آپ کو خود پیش کیا ہے۔ اور جب کوئی شخص حد شرعی اپنے اوپر قبول کر لیتا ہے بخوشی تو وہ ایسے ہوتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہو۔ تو فرمایا اگر اس کی توبہ تمام ہوئے زمین کے مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے لَکَفَاهُمْ، تو ان کے لیے کافی ہو جائے۔ اب حضرت مائز ابن مالک اسلمی تدفین ان کی کر دی گئی۔ ان کی وفات کا دوسرا دن تھا یا ان کی وفات کا تیسرا دن، صحابہ کو شک تھا کہ دوسرا ہے یا تیسرا۔ حضور علیہ السلام راوی شک سے بیان کرتا ہے اور ہمیں شک کا فائدہ مل گیا، تو حضور ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہم جلوس، جب حضور گئے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آقا کریم نے جا کے فرمایا کہ استغفروا لمائز، اپنے بھائی مائز کے لیے استغفار پڑھو، اس کے لیے بخشش کی دعا کر۔ اور یہی ہم کرتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم جا کہتے ہیں کہ استغفار پڑھو، دعا کرو، فاتحہ پڑھو۔ تو حضور علیہ السلام گئے، صحابہ لفظ ہے وہم جلوس، وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آقا کریم نے فرمایا استغفروا لمائز، مائز ابن مالک کے لیے مغفرت کی دعا کرو، ان کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ صحابہ نے حضور کی معیت میں ان کے لیے استغفار کیا اور مغفرت کی دعا کی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر دعا ہی مقصود تھا تو دعا تو مسجد نبوی میں بھی ہو سکتی تھی، حجرہ عائشہ میں بھی ہو سکتی تھی، ستون تہجد کے پاس بھی ہو سکتی تھی۔ دعا نماز جنازہ خود دعا ہے، پھر میرے آقا فرما چکے ہیں اس کی توبہ تو اوروں میں بانٹی جائے تو ان کی بھی مغفرت ہو جائے۔ پھر حضور ان کے ہاں کیوں گئے؟ اس لیے کہ ان کے پسماندگان سے تعزیت کرنی تھی، اور جن کے گھر حضور گئے ہوں گے کوئی دکھ رہا ہوگا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں، یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں، ورنہ درد تو یہاں ہزار رہتے۔ تو جس گھر میں حضور چلے گئے ہوں گے وہاں کوئی دکھ تو نہیں رہا ہوگا، وہاں تو صبحوں کے سویرے ہو گئے۔
انہیں تو خوشی ہوگی کہ آج آقا کے قدم ہمارے گھر آئے. ایسے دکھاں تو سکھ واری, ایسے دکھ اور جن پر سکھ بھی قربان کر دیں, تو حضور ان کے گھر جا کے جو مغفرت کی دعا کی ہے, تو یہ ہمارے لیے ضابطہ اور عمل چھوڑا کہ مرنے والوں کے پسماندگان سے جا کے تعزیت کرنا حضور کی سنت اور حضور کا طریقہ بن جائے. جیسے میں اور آپ اپنے ان عزیزوں کے ہاں آئے ہیں اور ہمارا مقصد ان کی ڈھارس بندانا ہے, کیونکہ ان کا وہ رشتہ اس دنیا سے چلا گیا جس کا بدل زمانے میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایسا رشتہ ماں کی صورت میں پیدا کیا ہے, جنت کی چھاؤں کا دنیا کے اوپر روپ ہے ماں کی ذات, جنت کی گھنی چھاں ہے ماں کا وجود, اور اللہ نے اپنی رحمتوں کو اگر کوئی صورت دی ہے تو وہ ماں کا روپ ہے. اور ماں کے سینے میں وہ تڑپتی ہوئی ممتا اور محبت کے وہ پگھلتے ہوئے جذبات رکھے گئے ہیں کہ دنیا پر ماں کے پیار کا بدل نہیں ہے. میں کہا کرتا ہوں آج کوئی شے بھی خریدنے نکلے تو آپ وثوق سے نہیں کہہ سکتے یہ خالص ہے. ہر شے 2 نمبر دستیاب ہے, ہر شے میں ملاوٹ ہے, لیکن ایک چیز آج بھی ملاوٹ سے پاک ہے اور وہ ماں کا پیار ہے. ماں کی محبت آج بھی کھری ہے اور آج بھی اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی. بچہ پورا بھی ہو جائے لیکن ماں کے لیے وہ بچہ ہوتا ہے, ماں کی دعائیں اسی طرح اس کے لیے ہوتی ہیں, اور بچہ آغوش مادر میں آ کر پھر طفل سادہ رہ جاتا ہے. یہ ماں کا پیار اور ماں کی محبتیں. ایک شاعر نے ماں کی محبت کا نقشہ کھینچتے ہوئے کیا خوبصورت بات کہی. وہ کہتا ہے مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش, میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے. کہا سحری کے وقت میں نے ایک بار اٹھ کے رات کو چونک کر کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے. مدت ہو گئی اس بات کو, یہ قصہ پرانا ہو گیا ہوا ہے, مجھے بھی بھول گیا ہوا ہے, لیکن میری ماں رات کو نہیں سوتی, میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا. یہ ماں کے پیار کا روپ ہے. علامہ اقبال جب ان کی والدہ انتقال کر گئی تو وہ دیار غیر میں تھے, تو اس وقت انہوں نے ایک طویل مرثیہ لکھا اپنی ماں کی یاد میں, جو آج بھی کلیات اقبال اردو مجموعہ میں ہے, جس کو عنوان ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں. اس کے اندر لکھتے ہیں اب وطن میں ہوگا کس کو میرا انتظار, وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار, کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار, آرزو لے کر تیری خاک مرکت پہ آؤں گا, اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا. کون پچھلے پیر اٹھ کے دعا کرے. آج ایک سے کہنا پڑتا نا جناب دعا کرنا, مولوی صاحب سے بھی عرض کرنا پڑتا حضور دعا میں یاد رکھ, پیر صاحب سے گزارش کرنا پڑتی ہے جناب مجھے دودھ راتوں میں اور چاندنی راتوں میں مجھے یاد رکھنا. حاجی کو وہ تمیر کو کہنا پڑتا جناب دیار حرم میں جا رہے ہو اور دیار حبیب میں جا رہے ہو, وہاں مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. شیر حرم میں بھی اور جالی کے سامنے بھی ہر ایک کو کہنا پڑتا ہے کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. کبھی ماں کو بھی کہنا پڑا ہے کہ امی دعاؤں میں یاد رکھنا. ماں کے ہاتھ ویسے اٹھے رہتے ہیں, اور جب ماں کے ہاتھ اٹھ جائے اجابت کے سارے دروازے کھل جاتے. میں نے پڑھا کتب حدیث میں جو دعائیں رد نہیں ہوتی ان میں سے ایک ماں کی دعا ہے. جب ماں ہاتھ اٹھا دے تو جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. اور یہ لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر ہی اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اپلے تھاپتی ہوئی ماں اور لیپا پوتی کرتی ہوئی ماں جو ہے وہ مٹی سے بھرے ہوئے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ ان ہاتھوں کو بھی خالی نہیں موڑتا. ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے. ماں جب مسکراتی ہے لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں. ماں کے چہرے کی رونق اور ماں کے چہرے کی جو ہے وہ خوشی بیٹے کے دل کو حقیقی قرار اور حقیقی تسکین دیتی ہے. جو ٹھنڈ ماں کے ساتھ نصیب ہوتی ہے وہ کائنات میں کسی اور جگہ پہ نہیں ہے. جو گھنا سایہ ماں کے دامن میں ہے وہ کسی اور جگہ میسر نہیں ہو سکتا ہے. وہ کیا کہا تھا کسی نے کہ 5 سٹار ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ لذت کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں آتا ہے. عالی جناب حضرت صاحب کیا کیا اسٹیٹ سیکرٹری نام لیتے ہیں, لیکن وہ لطف کہاں جو ماں اوے ببلو اوے پپو اور اوے مٹھو کہہ کے پکارتی ہے. جو مٹھاس ان لفظوں کے اندر ہے وہ بڑے اور بھاری اور بھرکم الفاظ اور خطابات کے اندر کہاں ہے. اونچی کرسی پہ بیٹھنے کا وہ لطف نہیں ہے جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا ہے.
اللہ نے ماں کے روپ کے اندر ایک محبت اور ایک الفتوں کا ایک ایسا دریا دیا ہے کہ جس کے اندر انسان جب جاتا ہے تو اس کے دکھوں کے سارے میل دھل جاتے ہیں اور وہ بالکل آسودہ ہو جاتا ہے. یہ ماں کا روپ ہے, یہ ماں کا پیار ہے. تو ماں کا پچھڑ جانا, اس دنیا سے چلے جانا, یہ ایسے ہی ہوتا ہے جس طرح کوئی بندہ گھنے سائے میں کھڑا ہو تو اچانک اس کو دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے, پھر اسے پتا چلتا ہے کہ کتنا گھنا سایہ تھا. جس طرح درخت ساری دھوپ اپنے اوپر سہتا ہے اور جو اپنے نیچے کھڑا ہو اس کو ٹھنڈک دیتا ہے, اسی طرح ماں باپ سارے دکھ اپنے اوپر سہتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں. ماں باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پتا چلتا ہے کہ میں کتنی گھنی چھاؤں سے کس کڑاکے دار دھوپ میں آ گیا ہوں اور میری زندگی کے اندر کتنے دکھوں کا زہر گل رہا ہے. جو زہر پہلے ماں ہمارے قریب نہیں آنے دیتی تھی, جو باپ ہمارے قریب نہیں آنے دیتا تھا, وہ اپنی باہوں میں اور اپنے سینے میں ان غموں اور دکھوں کو سمیٹ لیا کرتے تھے. تو ماں باپ کا اس دنیا سے چلے جانا یہ ایک ایسی محرومی ہے. میں اور آپ تو حیثیت ہی بلا کیا رکھتے ہیں, میرے اور آپ کے آقا و مولا نے بھی اس رشتے کی کمی کا احساس فرمایا. الحاوی الفتاوی کے اندر امام سیوطی نے اس واقعہ کو لکھا. ایک دن حضور حجرہ عائشہ سے مسجد نبوی میں آئے. تا حد نظر صحابہ حضور کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. جو ہی حضور کو دیکھا ادب سے کھڑے ہو گئے. وہ وقت بیت گئے جب لوگ پتھر مارتے تھے. اب یہ مدنی دور ہے, حکم ہو گیا ہے کہ میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہیں کر. وہ لمحے بیت گئے جب لوگ آوازیں کستے تھے. اب حکم ہو گیا میرے نبی سے مسئلہ بھی پوچھنا ہے, پہلے گھر جاؤ, صدقہ لو, فقیر ڈھونڈو, خیرات کرو, پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ, تمہیں پتا چلے کتنی اونچی بارگاہ میں جا رہے ہیں. تو یہ ادب کے زاویے اور ادب کے کرینے طے کرنا پڑتے ہیں. حضور آئے, مسجد میں قدم رکھا, تا حد نظر صحابہ سے ادب سے کھڑے ہو گئے. آقا کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی اور حضور نے روتے روتے فرمایا, لو ادرکت والدیا او احدہما, کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہو یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا. وَأَنَا أُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاءِ, اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا. انسان نے دکھوں کا دور دیکھا ہو, بعد میں اللہ خوشحالیاں دے دے تو انسان اس بات کی ضرور آرزو کرتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے دکھوں کا دور دیکھا, کاش آج میرے سر پہ عزتوں پہ سجی ہوئی دستار بھی دیکھتے, آج مجھے وقار کی مسند پہ بیٹھا ہوا بھی دیکھتے, آج میرے گھر میں بچوں کا کھیلنا بھی دیکھتے, آج میرے آنگن کی بہار بھی دیکھتے, آج دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے, آج عزتوں کا ظرف جو مجھے نصیب ہوا ہے وہ بھی ماں باپ ملاحظہ کرتے, آج میرے وقار اور میرے عہدہ و منصب کو بھی دیکھتے, معاشرے میں میرے مرتبہ و مقام کو بھی دیکھتے, تو کتنے خوش ہوتے. جب اللہ کسی کو دولت دیتا ہے, عزت دیتا ہے, شہرت دیتا ہے, تو جلنے والوں کی طویل فہرست ہوتی ہے اور پیار کرنے والے بڑے تھوڑے ہوتے ہیں, لیکن ماں باپ بھی لوس محبت کرنے والے ہوتے ہیں. تو انسان جب کسی ایسے مرحلے پہ پہنچتا ہے تو وہ ضرور یہ آرزو کرتا ہے, کاش آج میرے ماں باپ ہوتے تو وہ دیکھتے تو کتنا خوش ہوتے, ان کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوتی, ان کے دل کو کتنی تسکین پہنچتی مجھے اس مرتبے پہ پہنچا ہوا دیکھ کر. ظاہر ہے جب حضور پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا. 6 سال کی عمر تھی, حضور اپنی ماں کے ساتھ مدینہ شریف گئے ہوئے تھے. واپسی پر ابوا کی ریت کے ٹیلے ہیں. سیدہ آمنہ کو سخت بخار ہو گیا اور انہوں نے سمجھا کہ یہ میرا بخار اب جان لیوا ثابت ہوگا. انہوں نے ام ایمن کو بلایا اور کہا میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا. پھر حضور کو سامنے بٹھایا, سر پہ ہاتھ رکھا. جب سیدہ آمنہ نے اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا, بیوہ ماں کا ہاتھ جب اپنے یتیم بچے کے سر پہ آیا تو ابوا کی ریت کے ذرے بھی رونے لگے. سیدہ آمنہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے, آنکھوں سے سیلاب اشک جاری ہو گیا. تو جو کہنا چاہ رہی تھی اس میں چند جملے ادا کیے جو ابن الشام نے محفوظ کیے. سیدہ آمنہ نے کہا, بیٹا ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے, ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے, میں بھی جا رہی ہوں. وَذِكْرَ بَاطِن وَوَلَدْتُ تُحْرَا, لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا, میں تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی. جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان ماؤں کا ذکر نہیں مٹا کرتا. یہ آخری لفظ تھے سیدہ آمنہ کے, اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. حضور اپنی ماں کے جسم سے لپٹ کر روتے تھے اور کہتے, امی آپ آگے بولتی کیوں نہیں ہے,
6 साल की मासूम उम्र, अबवा की रेत के टीले, कौनैन के सरदार के लिए ये दुखों की कहानियां। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने वही अपनी माँ की तदफीन की और वो अपनी माँ की कब्र के ऊपर पत्थरों के टुकड़े रखे। और यहाँ आज हो भी क्या सकता था, मदीने में हुजूर की माँ का इंतकाल होता, कितने सहाबा जनाजे में होते, फरिश्ते जन्नत से फूल लेकर आते हुजूर की माँ की कब्र पे चढ़ाने के लिए। ये अबवा की रेत है, मुसाफरत, गुर्बत। हुजूर ने मिट्टी के उस तोदे के ऊपर अपनी माँ की कब्र के ऊपर पत्थर के टुकड़े रखे और वो प्यार किसी शायर ने कहा था, तुझे किन फूलों से हम कफन दें, तो जुदा ही ऐसे मौसमों में हुआ जब दरख्तों के हाथ फूलों से खाली थे। हुजूर ने अपनी माँ की तदफीन की और फिर उम्मे ऐमन के साथ बैठ के हुजूर वापस आ गए। 8 साल की उम्र थी कि अमीर कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। मैंने अपने शाम में पढ़ा है कि जब अमीर कुरैश का जनाजा उठा तो पूरा मक्का उमड़ आया जनाजे में, लेकिन 8 साल का एक बच्चा था जो दीवारों से लग लग के रोता था। आज उसका ये सहारा भी चला गया। 8 साल की उम्र में हजरत अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हुआ। फिर हुजूर अपने चचा की कफालत में आए। वो दिन भी बीते, ताइफ के बाजार भी आए, मक्के की गलियां भी आई, बिछते हुए कांटे, खुदते हुए गड़े। कभी उकबा बिन अबी मुऐत जिस्म पे ओचरियां डाल रहा है, कभी कुछ बददे दाजुक पे कूड़ा डाल रहा है, कभी हुजूर अलैहिस्सलाम की रास्तों में उम्मे जमील कांटे बिछा रही है, कभी बदर सजता है, कभी उहुद की लड़ाई होती है, हुजूर के चचा के कलेजे को चबाया जाता है। ये दिन सख्त तरीन दिन था। हुजूर के सर पे पट्टी बंधी हुई थी, आंखों में आंसू जारी थे और बार बार कहते थे, मा फ़अला अम्मी, मेरे चचा की कहानी सुनाओ। तो बड़े मुश्किल और ज़ुहरागदाज हालात पेश आए, लेकिन आज हुजूर हुजरा आयशा से निकले, ताहत नजर सहाबा अदब से खड़े हो गए। आका की नजर पलट के पीछे चली गई, अबवा में जाके रुकी और मेरे आका की आंखों से आंसू टपकने लगे और फरमाया, काश आज मेरी माँ जिंदा होती। वह आना उसली सलात अल-इशा, और मैं लोगों को नमाज इशा पढ़ा रहा होता। वह अक़राउ फ़ीहा बिफ़ातिहातिल किताब, और उसमें सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता। फिर मेरी माँ को मेरे साथ कोई काम याद आ जाता। वो दरवाजे पर आती, चिलमन सरकाती और अपने मीठे और मत भरे लहजे में मुझे बेटा मुहम्मद कह के आवाज देती। तो मैं लोगों में अपनी नमाज को छोड़ के पहले माँ की बात को सुना। ये दुनिया के सामने अपनी माँ की जरूरत और अहमियत को हुजूर ने रखा। तो माँ का बिछड़ जाना, माँ का इस दुनिया से चले जाना, ये बहुत बड़ा सानिया होता है। तो इस मौके के ऊपर पसमानदगान की ढारस बनाने के लिए, उनसे ताज़ियत करने के लिए, इजहार मोहब्बत करने के लिए हमारा यहाँ आना, ये दूसरा मकसद है इस तकरीब के मुनअक़िद करने का। तीसरा मकसद ऐसी महाफिल के मुनअक़िद करने का क्या है? पहला मकसद तो दुआए मग़फ़िरत है मरने वालों के लिए। दूसरा मकसद पसमानदगान से ताज़ियत करना है। और तीसरा मकसद हम कभी ना भूल पाएं, वो ये है कि हम अपने लिए इबादत का सामान लेना। आज कोई कब्र में है और हम जमा हो रहे, कल हम कब्र में होंगे और हमारे लिए कोई और जमा हो रहा। खैर कुने फला व गनीमत शमार उंगा, जां बेशतर के बांग बरायत के फला न मान। शेख सादी फरमाते हैं, ए फला बुलाई कर ले, अच्छाइयां कर ले, इस उम्र के एक एक लम्हे को गनीमत समझ ले। इससे कबल की आवाज आए कि फला नहीं रहा, तो अपनी जिंदगी को पहले ही आमाल का हुस्न दे ले। तो ये वक्त मेरे और आपके ऊपर आने वाला है कि हमारे लिए भी लोग जमा हो रहे हैं। हम कब्र में अब तन्हाइयों और कब्र की पहनाइयों में मौजूद होंगे और लोग हमारे लिए जमा हो रहे होंगे। कब्र इससे कि वो वक्त आए, कोई हुज्जत बाकी न रहे, मुझे और आपको अपने आमाल की सलाह कर लेनी चाहिए। इमाम ग़ज़ाली ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी। आप फरमाते, अल्लाह ने मरने वालों के जरिए से जो बाकी जिंदा बच गए हैं
इंसान किया। अर्ज की गई एहसान कैसे? वो तो दुखों में मुब्तला हैं, जिनका भाई चला गया उनका कलेजा फट रहा है, जिनका बाप चला गया उनकी दुनिया अंधेर हो गई, जिनकी माँ चली गई उनके सामने रोशनी का कोई हवाला नहीं रहा, जिसका बेटा चला गया उसकी कमर टूट गई, जिसका भाई चला गया उसके बाजू टूट गए, और तुम कहते हो अल्लाह ने मरने वालों के जरिए से जो बाकी पसमानदगान है उन पर एहसान किया। ये एहसान कैसे है? इमाम गजाली फरमाते हैं एहसान इस माना में है कि अल्लाह ने मरने वाले की मौत को इन बाकियों के लिए इबरत का निशान बनाया है। अगर इसकी मौत उनके लिए इबरत बना दी जाती तो ये क्या करता? तो अल्लाह ताला ने गोया उनकी मौत से इसको एक और मौका संभलने का दिया है कि वो लोगों की, अजीजों की, रिश्तेदारों की मौत को देखकर अपनी जिंदगी की राहों को ठीक कर ले। ये जो मरने वाले हैं ये हमारे लिए पैगाम है मौत का, और हम इनसे देखकर अपनी जिंदगी ठीक कर सकते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जलीलुल क़द्र नबी गुजरे, बनी इसराइल के मुक्तदा और इमाम नबी। आपने हजरत इजराइल से वादा लिया हुआ था कि मेरी रूह कब्ज करने के लिए अचानक नहीं आना, बल्कि पहले को कासद या पैगाम भेज देना ताकि मैं मौत की तैयारी करूं, क्योंकि अचानक मौत से हुजूर ने भी पनाह मांगी। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल मौतिल फजात, ऐ अल्लाह अचानक मौत से तेरी पनाह चाहता हूं। तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से वादा लिया था हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कि कब्ज़े रूह के लिए अचानक नहीं आना, पहले को कासद या पैगाम भेज देना। उन्होंने वादा किया था, नबी थे, उनसे वादा उन्होंने कर लिया। काफी मुद्दत गुजरी तो हजरत इजराइल आ गए। पूछा किधर आए हो? कहा कब्ज़े रूह के लिए आया हूं। कहा तुमने तो वादा किया था पहले को कासद या पैगाम भेजूंगा, तुमने ना को कासद भेजा और पैगाम भेजा और कब्ज़े रूह के लिए आ गए। हजरत इजराइल ने अर्ज की हुजूर मैंने तो कई कासद भेजे थे। फरमाया मेरे पास तो एक भी नहीं आया। कहा हजरत आपके सामने कितने लोगों की मौत वाक़या हुई, ये मेरा कासद नहीं था तो और क्या था। आपकी दाढ़ी में सफेद बाल आ गए, ये मेरा कासद नहीं था तो और क्या था। आपकी आंखों में सफेदी उतर आई, ये मेरा कासद नहीं था तो और क्या था। आंखों में सफेदी का आ जाना, बालों में सफेदी का आ जाना, कमर में खम आ जाना, उठते हुए जनाजे, फैली हुई कब्रें, ये पैगाम है, कासद है मौत का। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन दरबार में बैठे हुए थे, एक शख्स आया और आपको देख कर कहने लगा या उमर ला तंसा मौतक, उमर अपनी मौत को नहीं भूलना। कब कपा के रह गए। उसको बुलाया, शुक्रिया अदा किया, कहा मियाँ कभी रोज आ जाया करे ना तो तुझे महीने के बाद तनख्वाह भी दिया करूंगा। बड़े दरबार में वो रोजाना आता है। हज़रत उमर फारूक काम में लगे हैं, वो कहता है या उमर ला तंसा मौतक, उमर अपनी मौत को नहीं भूलना। महीने के बाद उसको तनख्वाह भी देते हैं। एक दिन वो आया, आपने उसके हाथ में उसका मुशारा दिया, कहा आज के बाद नहीं आना। हजरत मुझसे कोई गुस्ताखी होगी? फरमाया नहीं। तज़कीरे मौत की जरूरत नहीं रही? फरमाया नहीं। कोई और बंदा रख लिया? फरमाया नहीं। तो कहा फिर हुजूर मुझे बताए ना मुझे क्यों छुट्टी दी जा रही है। हजरत उमर फारूक छम छम रोने लगे और दाढ़ी पे हाथ रखा, एक बाल अलग किया, वो बाल सफेद हो चुका था। कहा मियाँ पहले तो तू याद दिलाता था, अब तेरे आने की जरूरत नहीं रही। ये मेरे घर में मुझे बताने वाला आ गया और ये मुझे बहुत नहीं भूलने देगा। दाढ़ी में सफेद बाल आ गया, कहा मियाँ अब तेरे आने की जरूरत नहीं है, हमारी तो पूरी दाढ़ी भी सफेद हो जाए। वो क्या कहा था मियाँ मोहम्मद बख्श आरफिन रूमी कश्मीर ने खूब कहा था, हड्डियां कंबड़ गोडे खड़कन ते उड़ गया नक तेरा, अजय भी बदियों बास ना आयो जियो मरद तलेरा। या वाले इंसान मावरका बेरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे करीम रब के दरवाजे से किसने दूर हटा दिया। अल्लाजी खालका का फसव्वा का फादलक फी अय्य सूरत मा शाअ रक्कबक, जिसने तुझे पैदा किया, तेरे आज़ाब को तवाज़ुन दिया, तुझे हुस्न और जवानी बख्शी, तुझे चलने का सलीका दिया, तुझे बोलने का तरीका दिया, तुझे सोचने के लिए दिमाग दिया, तुझे समातों के पर्दे दिए। आज शेरों को तू नचा लेता है, हाथियों को तू बिठा लेता है। ऐ इंसान जरा गौर तो कर, उस रब का शुक्र कर, क्यों भूल गया उस रब को जिसने तुझे पैदा किया। अगर तुझे पैदा ही ना करता तो तू क्या करता, फिर पैदा करके छोड़ देता तुझे। अगला तेरी जिम्मेदारी अपने जुम्मे करम पे ना लेता
تو بچا تجھے گرمی کی سختی سے کون بچاتا؟ تجھے ٹھٹرتی ہوئی سردی سے کون بچاتا؟ ماں کے سینے میں تیرا پیار نہ ڈالتا، ممتا اس ماں کے سینے میں نہ ڈالتا، تجھے گندگی میں لتھڑے ہوئے کو کون اٹھاتا؟ لیکن اس نے پیار ڈالا ماں کے سینے میں، جس نے تجھے پہلے چوما پھر اس نے تجھے دھویا۔ انسان غور تو کر، ماں غرک بربک الکریم، اس رب کو بھول گیا ہے الذی خلقک کا، جس نے تجھے پیدا کیا۔ ماں نے بیٹے کو پیدا نہیں کیا، جنم دیا ہے، لیکن اتنے احسان ہیں کہ ساری زندگی بھی انسان ماں باپ کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ جس ماں نے جنم دیا ہے اس کے حق نہیں ادا ہو سکتے، تو جس رب نے تخلیق کیا ہے اس کے حق کیسے ادا ہو؟ اس لیے کہ انسان ذرا غور تو کر، اس نے تجھے پیدا کیا تو بھول گیا اس رب کو؟ اپنے ذرا ماضی کو دیکھ کہ تو کہاں سے کہاں پہنچا۔ تیری زبان میں، تیرے منہ میں زبان کا لوتھڑا تھا، بولنے کا سلیقہ نہیں تھا، کس نے اس کو لفظوں کی حرمت سے آشنا کیا؟ تیرے کانوں میں پردے تھے لیکن سمجھنے کا طریقہ نہیں تھا، لیکن کس نے تیری سماعتوں کو شعور بخشا؟ کس نے تجھے چلنا سکھایا؟ کس نے تجھے بولنا سکھایا؟ کس نے تیری چھاتی میں زور رکھا؟ آج تو کڑیل جوان ہے، آج دولت کے انبار تیرے پاس ہے، آج تو چودھری ہے، آج تو خان صاحب ہے، آج تو بہت بڑا عالم ہے، آج تو مفتی ہے، آج تو پیر ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو ناظم ہے، آج دنیا تیری بات گزار ہے، آج تیرے دماغ میں وہ قوت رکھ دی گئی کہ دنیا کو تو انگلیوں پہ نچا رہا ہے۔ ذرا پلٹ کے دیکھنا پیچھے، ذرا پیچھے لوٹ کے تو دیکھ، تو چار پائی کے سہارے بھی چلنا نہیں جانتا تھا، پھر تجھے چار پائی سے چلنا سکھایا، پھر تجھے چلنا، اور چلتا تھا 2 قدم تو گر پڑتا تھا۔ ذرا ماضی کی طرف پلٹ کے دیکھ، اور تو بھول گیا رب کو جس نے تجھے اتنا کچھ دیا۔ چل ماضی کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھنا، مستقبل کی طرف ہی جھانک کے دیکھ لے۔ ایک وقت پھر دوبارہ تیرے اوپر ایسا آئے گا، پھر تیری بولتی بند ہو جائے گی، پھر تیرا چلنا بند ہو جائے گا، چار پائی سے لگ گیا، بورے میں تکلیف ہو گئی، تو فانی زدہ ہو گیا۔ سارے گھر والے 4 دن تو بڑی خدمت میں لگے رہے، لیکن انہیں اپنے کام بھی تو کرنے تھے، پھر آہستہ آہستہ تجھے اگنور کرنا شروع کر دیا۔ تو بھی اس بات کو سمجھنے لگا، پھر وہ وقت بھی آیا کہ تیری چار پائی کو اندر سے اٹھا کے برآمدے میں رکھ دیا کہ باپا کھانستا ہے، بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، جراثیم پھیلتے ہیں، اب نوکر تجھے روٹی دینے لگا۔ شام کو بیٹا آتا ہے، 2 لمحے کھڑا ہوتا ہے، پھر اپنے بیڈ روم میں چلا جاتا ہے، تو اس کی صورت کو ترستا رہتا ہے۔ آج تیری زندگی اجیرن بن گئی، پھر تیرے اوپر ایسے حملے بیماریوں کے ہوئے، ایسی تکلیفیں ہوئی، بولو براز بھی اوپر، لوگ ناک پہ کپڑا رکھ کے تجھے اٹھاتے ہیں۔ اس وقت تو اپنی زندگی سے تنگ آ گیا، تو کہتا ہے ڈاکٹر کو لگا زہر کا ٹیکہ، مجھے موت آ جائے۔ بتا ہم تجھے موت بھی نہ دیتے تو کیا کرتا؟ ہم نے تجھے زندگی دی تھی، یہ ہمارا احسان، اور اب تمہیں موت اگر دیں گے تو یہ بھی ہمارا احسان ہے۔ اگر تو تڑپتا تھا، تیری زندگی جو ہے وہ اجیرن بن چکی تھی، سارے تجھ سے تنگ آ گئے تھے، تیرے بیٹے بھی کہتے دعا کرو اللہ بابے کو پردہ دے دے، سارے تیرے پردہ مانگ رہے تھے، اب بتا کہ ہم تجھے پردہ بھی نہ دیتے تو کیا کرتا؟ ثم اماتہ فاقبرہ، شکر کر ہم نے تجھے موت عطا کر، فاقبرہ، اور پھر اس کے بعد تجھے قبر دی۔ کتا بھی تو مرا تھا، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا، بکری بھی تو مری تھی، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا، تجھے بھی روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا تھا؟ لیکن کہا نا یہ میرا شاہکار ہے، پہلے سے غسل دو، بیری کے پتے بھی ڈال لینا، صفائی خوب ہو جائے، اس کو چٹے لباس کا کفن دو، اس کے سند سند پہ خوشبو بنو، اس کو سلگاؤ، خوشبو سلگاؤ، اس کو خوبصورت چارپائی پہ ڈالو، اس کے اعضائے سجدہ پہ مشک ملو، اور اس کی جو ہے وہ چارپائی کے دائیں بائیں پھول رکھو، اور اب سارا زمانہ تیرا منہ دیکھنے آ رہا ہے، ذرا سوچ تیرا منہ دکھانے کے قابل ہے۔ اور پھر کہا اب اس کو اٹھاؤ قبرستان میں لے چلو، زمانہ آ گیا، تو آج دلہا بنا ہوا ہے اور زمانہ تیری برات بنی ہوئی ہے، اور کہا کہ ایک آدمی نہ اٹھائیں، اس کا پروٹوکول ہے اس کو 4 آدمی اٹھائیں، کندھا بھی بدلتے رہیں، کہا زیادہ تیز بھی نہ چلنا، میرے شاہکار کو کہیں جھٹکا نہ لگے، اور پھر تیرا پروٹوکول امام کعبہ بھی ہو تو وہ پیچھے ہے، تیری لاش آگے۔ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہم نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ہم نے کہا اس کے لیے چھوٹا سا گھر بنا دو،
اور اس کے اندر پردے میں اس کو رکھ کے اوپر سے مٹی ڈال دو, اوپر پھول ڈال لو, اور پھر اتنی دیر تک کھڑے رہو جتنی دیر تک اونٹ کو ذبح کرتے ہیں, اس کی کھال ادھیڑتے ہیں, اس کا گوشت بناتے ہیں, پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں, اور پھر آؤ تو دعائیں شروع کر دو. کبھی کل کی محفل سجا دو, کبھی 10ویں کی, کبھی چہلم کی. اے انسان, تیرے ساتھ جو کچھ ہوا لوگوں کی نظروں کے سامنے تجھے رسوا تو نہیں کیا میں نے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھ لے, نہیں تو آگے جھانک کے دیکھ لے, تجھے کبھی تو شرم آئے گی. تو کہاں بھٹک گیا, کہاں بہ گیا. آ جا اس کریم رب کی طرف جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. آنا تو نے ہے ہی, آج نہیں تو کل آئے گا. تو کل جو پھر کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا, آج کھلے منہ ہی آ جا. آج میری رحمتیں تیرا بھر بھر کے استقبال کر رہی ہیں. روبی بن حراش ایک بزرگ ہوئے اور تابعی ہیں. تابعی وہ تھا جس نے صحابی کو دیکھا, ساری زندگی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی. وہ کہتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا. شیخ سعدی فرماتے جب تو دنیا پہ آیا تھا نا تو روتا تھا, یہ سارے ہنستے تھے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اور اس کا رونا اس کی زندگی کی دلیل ہے. جب تک بچہ چیختا نہیں سارے پریشان ہوتے ہیں, آواز نہیں آ رہی, پتہ نہیں زندہ ہے کہ جو ہے وہ گوشت کا لوتھڑا ہے. جب بچہ چیختا سارے خوش ہو جاتے ہیں, مبارکیں دیتے ہیں, مٹھائیاں بانٹتے ہیں. تو اس کا رونا اس کی زندگی پہ دلیل. شیخ سعدی فرماتے جب تو آیا تھا تو روتا تھا, یہ ہنستے تھے. ایسے زندگی گزار تو ہنستا ہوا جائے, یہ روتے رہ جائے. یہ نہ ہو کہ روتا آیا تھا روتا ہی جانا پڑے تجھے. روبی بن حراش ساری زندگی نہیں مسکرائے, فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا. وقت بیتتا گیا, آخر میں فوت ہو گئے. ان کا بھائی ربیع بن حراش غسال کو بلا لایا کہ میرے بھائی کو غسل دو. غسال جب غسل دینے کے لیے داخل ہوا تو فوراً باہر پلٹ آئے. ربیع پوچھنے لگا کیا ہوا ہے. کہا یا تیرا بھائی بڑا عجیب ہے. کہا ہوا کیا ہے. کہا نحنو نغتسلہ وہو یتبسم, ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے. کہا اس نے قسم کھائی تھی جب تک اپنا اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا. اس کو امام ابو نعیم نے الیہ میں لکھا, روض الانف کے اندر امام سہیلی نے لکھا, قاضی ایاس مالک اندلسی نے شفا میں لکھا, اور اسی کو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے جو ہے وہ الخصائص الکبریٰ میں لکھا. کہا یا تیرا بھائی بڑا عجیب ہے, ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے. تو اس نے قسم کھائی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا. آج اس نے اپنا اچھا انجام دیکھ لیا تبھی تو مسکرا رہا ہے. 12 لوگوں کے 2 گروہ بن گئے. ایک کہنے لگے کہ یار یہ ویسے گڑی ہوئی بات ہے, بلا کوئی بندہ مرنے کے بعد بھی مسکرا سکتا ہے. ایک گروہ کہتا ہے یار بندہ بڑا اچھا تھا, ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد مسکرایا ہو. زندگی تو اس نے دکھ سے گزاری لیکن بعد میں تو سکھ ملا ہوگا. اتنے میں نے غسل دے دیا گیا, لوگ اکٹھے ہو کے ان کے گھر آ گئے. انہیں کفن دے کے پٹڑے پہ ڈال دیا گیا. ربیع بن حراش نے جب لوگ باتیں کر رہے تھے, کوئی کہہ رہا تھا صحیح ہے, کوئی کہتا ہے غلط تھا, تو اس نے کفن سے ہاتھ باہر نکالا اور لوگوں کو کہا السلام علیکم. لوگوں نے کہا وعلیکم السلام, اتتکلم بعد الموت, عجیب بات ہے مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو. قال نعم اتکلم بعد الموت, کہا ہاں میں مرنے کے بعد ہی باتیں کر رہا. عرش فرش تے تے مکے پہ گیا شور, بلے شاہ سا مرنا نہیں تے گور پہ آ کوئی ہو. فَلَدُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا, ان کو حیات طیبہ بخش دی جاتی ہے جو اللہ کے نام پہ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں. میرا رب کہتا ہے کہ میں ان کو مرنے نہیں دیتا, ان کو ستھری اور پاکیزہ زندگی دیتا ہوں. اور اقبال کہتا ہے فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو, خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی, یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. تو کہا ہاں مرنے کے بعد باتیں کہو. لوگوں نے کہا بتا پھر تیرے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا. تو ربیع جو فوت ہو چکا کہتا ہے استقبلنی ربی غیر غضبان واستقبلنی بروح ودیعان. کیا پوچھتے ہو, اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا. اس نے روح و ریحان کے پھولوں کے ہار میرے گلے میں ڈالے. لوگوں نے باتیں پوچھنا شروع کر دی. موقع مل گیا ایک مزدہ بول پڑا, کوئی ادھر کی پوچھ رہا ہے کوئی ادھر کی پوچھ رہا ہے. امام ابو نعیم لکھتے ہیں کہ جب لوگوں نے سلسلہ کلام طویل کر دیا تو ربیع بن حراش نے کہا اجلوا بی ولا تؤخروا بی لأن ابا القاسم ينتظر علی الصلاۃ,
دیر نہ کرو, مجھے جلدی جلدی قبرستان میں لے جاؤ, تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو. امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار فرما رہا. لوگوں نے جنازہ پڑھا اور اپنے گھروں میں آنے کی بجائے سیدھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چوکھٹ پہ چلے گئے اور جا کے سارا ماجرا کہا. وہ ابھی باقاعدہ حیات تھی. کہا ایک آدمی نے مرنے کے بعد یوں باتیں کی ہیں, آپ اپنی رائے بتائیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے. تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تم کیوں پریشان ہو گئے ہو, میرے سرتاج آقا فرما گئے ہیں کانا رجل من امتی یتکلم بعد الموت, میری امت میں ایسے مرد بھی ہوں گے جو مرنے کے بعد باتیں کیا کریں. تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نام لگا دی اور اس کے ذکر کے نام لگا دی, وہ مرنے کے بعد بھی ابدی اور سرمدی زندگی پاتے ہیں. اور جو لوگ اللہ سے بے بہرا ہیں, اس کی خشیت سے جن کا سینہ خالی ہے اور دین کا چراغا جن کے سینے میں نہیں ہے, وہ چلتے پھرتے بھی مردہ ہیں. ان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل تو ہے لیکن تمانیت کا نور اس میں نہیں رکھتے ہیں. وہ دھرتی کے اوپر چلتے تو ہیں لیکن دھرتی کا بوجھ ہیں. لیکن یہ لوگ وہ دھرتی کی چھاتی میں ہیں لیکن دھرتی کا وقار ہے. ان کی قبروں سے بھی زندگی پھوٹ رہی ہے اور ضیائیں پھوٹ رہی ہیں. میں جب بھی کبھی لاہور گیا ہوں تو ایک منظر مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے. جب میں دریائے راوی کے اس پار ہوتا ہوں تو میں ایک قبر دیکھتا ہوں جس پہ حسرتیں برس رہی ہیں. وہ بر صغیر کا مطلق العنان حکمران, جس کی اشارۂ ابرو سے ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی, آج چند تاش کھیلنے والی ٹولیاں اس کی قبر پر بیٹھی ہیں. اس کی محبوب بیوی جو بادشاہ کے پیچھے بیٹھتی تھی اور پردہ پیچھے لٹک رہا ہوتا, بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے ناگوار ہوتا, پیچھے سے وہ کمر ٹھوکتی, بادشاہ فیصلے بدل لیتا. جس کے اشارہ ابرو سے ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے تبدیل ہوتے تھے, اس کی قبر بھی ساتھ ہی اندھیرے میں. اور اس کی بیٹی کی قبر کے اوپر زیب النساء کے مقبرے پہ لکھا ہے بر مزار ماں غریباں, نہ چراغے نہ گلے, نہ پرے پروانہ سوزت, نہ صدائے بلبلے. ہم غریبوں کی قبر پہ کون چراغ جلانے آئے گا, کون پھول ڈالنے آئے گا, نہ کوئی بلبل گیت گانے آئے گی اور نہ کوئی پروانہ پر جلانے آئے گا. یہ وہ جو مطلق العنان تھے, یہ ان کی قبر کی کہانی سنائی. اور جب میں دریائے راوی کا کنارہ پار کرتا ہوں تو ایک لوح مزار وہ بھی ہے جہاں جلی حروف میں لکھا ہے گنج بخشے فیض عالم, مظہر نور خدا, ناک سارا پیر کامل, کامرانا رہنما. جب زندگی ایک طرح کی نہیں ہوتی تو پھر موت بھی ایک طرح کی نہیں ہوتی. جب دنیا پہ رہنے والے لوگ ایک طرح سے زندگی نہیں گزارتے تو ان کی برزخ بھی ایک طرح کی نہیں ہوتی. تو یہ ہے وہ لوگ جن کی قبروں پہ آج بھی چراغاں ہیں, جن کے نام کا آج بھی تنتنا ہے. 1000 سال گزر گئے, ان کی نسبی اولاد تو کوئی نہیں ہے, انہوں نے شادی بھی نہیں کی تھی, لیکن اس کے باوجود دن کو چلے جاؤ, کڑکتی دوپہر کو چلے جاؤ, برستی بارش میں چلے جاؤ, لمبی رات کی تنہائی میں چلے جاؤ, موسم کی کسی بھی شدت میں چلے جاؤ, حکومتوں کے بدلتے ہوئے ماحول, ماشاءاللہ کی کیفیتیں, جس دور جس حالت میں مرضی جاؤ, آپ کو وہاں میلہ نظر آئے گا, وہاں وجوہ میں عاشقہ نظر آئے گا. ارے میں گسارو سویرے سویرے, خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے, کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو, بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے. تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اپنے مالک کے نام گزاری, وہی زندہ ہیں, وہ سرمدی اور ابدی زندگی پائے ہوئے ہیں. صاحبو, آپ میرے اور آپ کے پاس سانسوں کا موقع موجود ہے, ورنہ یہ سانسیں تیزی کے ساتھ پگھل رہی ہیں. میں کل امام راضی کو پڑھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں, ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ان الانسان لفی خسر کی, کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے. تو میں سوچ رہا تھا کیسے گھاٹے میں ہے, تو کہا کہ مجھے سمجھ اس طرح آئی کہ میں بازار گیا, میں نے ایک شخص کو دیکھا جو پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا, اور آواز کیا لگا رہا تھا, ارحمو ارحمو میں یذوب راس مالہ, اور رحم کرو اس بندے پہ, اگر تم نے تھوڑی بھی دیر لگا دی اور میرے سے سودا نہ خریدا تو میرا جو راس المال ہے میرا وہ بھی لٹ جائے گا, کیونکہ برف تو میری پگھلی جا رہی ہے, اور اگر تم نے خرید لی میری برف تو میرے پیسے کھڑے ہو جائیں گے, اور اگر تم نے میری برف خریدنے میں دیر کر دی تو جو میں نے پیسے لگائے ہیں میرے وہ بھی پورے نہیں ہوئیں گے. تو وہ کہہ رہا تھا ارحمو
मैं यजूब रासो मालिही, वो कहते मुझे इन्नल इंसान लफी खुस्र की समझ नहीं आ रही थी, उसके इस जुमले को सुन के समझ आ गई। इंसान जल्दी जल्दी अपनी सांसों को गवा रहा है, इसे चाहिए कि जल्दी जल्दी इन सांसों से काम ले ले, वरना ये सांसों की बर्फ पिघल जाएगी और इसकी ये पूंजी भी बर्बाद हो जाएगी। तो साहिबो, मैं और आप लम्हा लम्हा मौत के करीब हो रहे हैं, लम्हा लम्हा मौत के करीब हो गए। आज मैं दोपहर को बैठा था तो वो एक शख्स आके मियां साहब का शेर पढ़ने लगा, दीगर ते दिन गया मोहम्मद औरत नु डूब जाना। तो मेरी नजर चली गई, मैंने कहा अभी तो 10 बजे होंगे, तो मैंने कहा सुबह के 10 भी बज गए और फिर 12 भी बज जाने, फिर जोर भी होगी, फिर दीगर भी होगी और उसके बाद फिर शाम भी हो जानी। अब हम दीगर तक तो पहुंच गए हैं, अब शाम के फजलके भी करीब हो गए हैं, तो ये दिन डूब जाना थोड़ी देर के बाद। यही मिसाल हमारी जिंदगी की है। कोई दोपहर तक आ गया है, कोई चाश तक आ गया है, कोई जोहर तक आ गया है, कोई असर तक आ गया है और किसी की जिंदगी का सूरज बिल्कुल गुरूब होने के करीब आ गया। साहिबो, पता कोई नहीं कि हमारा अगला कदम कहाँ है। इससे कबल कि कोई उज्जत बाकी न रहे, मुझे आपको अपनी जिंदगी पे नजरसानी करना होगी, अपने गुनाहों का और अपनी नेकियों का हिसाब लगाना होगा। एक तराजू तो कल मैशर के मैदान में लगेगा, एक तराजू ज़मीर की अदालत में आज ही लगाना होगा। हमें देखना होगा हमारे पन्ने कितने अमल हैं अच्छे, और जो अच्छे अमल हैं उनमें खुलूस वाले कितने हैं, लोगों के दिखावे वाले कितने थे, रब के लिए कितने अमल किए और लोगों के लिए कितने किए। तो फिर तराजू लगा के हमने अपने अमान नामे को आज ही तोलना है और वजन करना है और अपनी जिंदगी को नेकी का गुस्ल देना है। वक्त कट रहा है, जिंदगी लम्हा लम्हा मौत के करीब हो रही है, कबल इससे कि कोई हुज्जत बाकी न रहे, हम हाथ मलते रह जाए, पछताते रह जाए तो क्या फायदा होगा। बल्कि मैंने तो पढ़ा किताबों में, उलमा लिखते हैं क़यामत के दिन तो नेकोकार भी पछताएंगे। बदकारों ने तो पछताना ही पछताना है, नेकोकार भी पछताएंगे। बदकार तो इसलिए पछताएंगे उन्होंने इतने गुनाह क्यों किए, तो नेकोकार क्यों पछताएंगे। जब वो अपने अच्छे अमाल की जज़ा देखेंगे तो वो पछताएंगे, हाय जो चंद लम्हे जाया हो गए वो भी क्यों जाया हो, वो भी मैंने क्यों बर्बाद कर दी, वो भी इस रास्ते पर डाले हुए होते। तो आज मुझे आपको मौका है, देखें कब्रें, कितनी कब्रें जो है वो हमारे कितने पिलने वाले, जरा नजर दौड़ाए ना, आज हम कितनों को कंधों पे उठा के कब्रिस्तान छोड़ आए हैं। हजरत गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जाके कब्रिस्तानों में देखो कितने कितने हसीनों की मिट्टी खराब हो रही, जो अपने बदन पे चुटकी मिट्टी नहीं पड़ने देते थे, आज उनका कफन भी तार तार हो गया है। जो अपने तलफ लगे काटन को सलवट नहीं आने देते थे, आज उनके कफन भी टूट गए हैं और हड्डियों के जोड़ जोड़ अलग हो गए। तो वक्त हमारे ऊपर वो आने वाला है। किसी ने आज तक मौत का इनकार नहीं किया। मैंने लोगों को खुदा का इनकार करते देखा, आपने भी देखा, लेकिन कोई मौत का आज तक इनकार करता नहीं देखा गया। मौत अपना आप मनवा लेती है। मैं और आप मौत के तदरीज करीब हो रहे हैं। हमारा उठने वाला हर कदम हमें मौत के करीब कर रहा है। तो कबल इससे कि वो वक्त आ जाए और कोई हुज्जत बाकी न रहे और हम हाथ मलते रह जाएं। वक्त पर काफी है एक कतरा भी आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का। फिर तो पछतावा ही होगा। आज हम पछता ले ताकि जिंदगी में हुस्न नेकी का आ जाए। ये मेरी आपसे दर्दमंदाना अपील है, गुजारिश है और मेरी आपसे इल्तमास है कि ये थोड़ी सी जिंदगी अल्लाह ने जो मुझे और आपको वदीयत की है, ये बड़ा थोड़ा सा अरसा है, थोड़ा सा मौका है। ये दुनिया बवाई का मौसम है, आखिरत कटाई का मौसम है। जो बवाई के मौसम को बर्बाद कर बैठा है, कटाई के मौसम में उसके हाथ कुछ नहीं लगता। तो आज तुक में अमल डाल लें। आज एक बीज डालेंगे, कल 70 काट लेंगे। लेकिन अगर आज कुछ न किया, अपनी सांसें बर्फ की तरह पिघला दी, तो ये उस शख्स की तरह है जो फट्टे पे रख के बर्फ कह रहा है कि मेरे ऊपर रहम करो। अगर तुमने मेरे से बर्फ न खरीदी तो मेरा रासुल माल भी लुट जाएगा। हमारा रासुल माल सांसों की सूरत में लुट रहा है। अल्लाह मुझे आपको अपनी रहमतों का हिसार अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन।
میرے مالک 3 عدد ختمات قرآن مجید، یہ بہت سارے کلمات طیبات جو کچھ پڑھا سنا کہا گیا، سب کچھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور سب کا ثواب ہم تیرے محبوب کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کے توسل سے جمیع انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کی آواز کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالاختصاص آقا کریم کی امت کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اور ہم سب لوگوں کی دعائیں، التجائیں، اٹھے ہوئے ہاتھ، سفارشوں کے لیے پھیلی ہوئی جولیاں، عزیزم زاہد فیاض صاحب، ریاض صاحب اور اعجاز سلیم صاحب اور ندیم سلیم صاحب اور رانا لیاقت علی صاحب کی والدہ ماجدہ جو پچھلے دنوں میں انتقال کر گئی، ان کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور اور خوشبودار کر دے، ان کو اپنی رحمتوں کا حصار دے دے، ان کی قبر کو دور دور کر دے۔ اے اللہ زندگی میں اگر ان سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو اپنے محبوب کی زلف گراگین کا صدقہ معاف کر دے، اور ان کی زندگی کی ایک ایک نیکی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ان کی اولاد کو صبر عطا فرما، اور ہم سب کو مرنے والوں سے عبرت حاصل کر کے اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی زندگی کو نیکی کا حسن دینے کی توفیق عطا، ایسی زندگی گزارے جس زندگی پہ تو راضی ہو، تیرا رسول راضی ہو، حضور کی سنت سیرت کا نور عطا کر دے، اپنی یادوں اور اپنی محبتوں کا سرمایہ دے دے، ڈرنے والا دل عطا کر دے، رونے والی آنکھ دے دے، قرآن کے نغمے سننے والے کان دے دے، ہماری زبانوں کو سچائی کا نور دے دے، ہمارے خیالات کو پاکیزگی دے دے، ہمارے ہاتھوں کو اپنی حضور پھیلنا دے دے، ہمارے قدموں کو اپنے راستوں میں اٹھنا دے دے، ہمارا دل اپنی یادوں سے آباد کر دے۔ اے اللہ ہم جئیں تو تیرے لیے، مرے تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار رہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی امین وعلیہ وسلم۔